کیا کروں میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں؟ وہ کون سی بلندی تھی جہاں حکم تھا کہ مسلمان بیٹھے ہوں تو کافر بیٹھ نہیں سکتے؟ بے شک وہ مسلمانوں کی رعیت نہ کھڑا رہنا پڑے، اور سواری پر ہوگا جہاں مسلمانوں کا مجمع ہے اترنا پڑے گا۔ آپ بلند تھے، آپ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کا باغی تھا، اس کو تو جینے کی بھی جو اسلام نے مہلت دی کہ چلو ٹیکس دو، رہ رہو، ہم ساغرون، ذلیل بن کر رہو، تم کوئی گرجا نیا نہیں بنا سکتے، جو گر جائے اس کو دوبارہ مرمت نہیں کر سکتے، بازاروں میں صلیبیں نہیں نکال سکتے، کچھ آ کے ٹیلی ویژن بنا ہم ان کو دعوت دیں کہ تم کہو کہ عیسیٰ خداوند اللہ کا بیٹا اور خدا، یہ بیش پا کر تقریریں کرے اور اخباروں میں مضمون دے، حکومت اسلامی اور کفر کی اشاعت کرے، رونے کا مقام ہے۔ مگر کیا کریں، جنازہ ہی نکل گیا، اور مولوی حضرات کو اس سے فرصت نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ 2 دن سے لوگ پوچھ رہے ہیں، کسی گاؤں میں کوئی شیعہ مر گیا، امام دیوبندی تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھا۔ اب دوسرا فریق 15-16 آدمی شرارتی اٹھے، کسی دارالافتاء سے لے گئے کہ بس ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ مولویوں کے پاس بہت آسان بات، مولوی کا بھی گیا اور یہ جتنوں نے پڑھا اس کا بھی گیا۔ اب مولوی کہا رہی ہے کہ انہیں کے ہاں نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی نے نکاح نہیں پڑھا، تو نکاح نہیں پڑھاؤں۔ اب لوگ کہتے ہیں جنازہ ہو سکتا ہے اس کا، نکاح نہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کسی گاؤں، 2 مرتبہ پہلے ہوئے، اور میں نے کہا سارے پڑھا کرو، کوئی بات نہیں، جنازے بھی پڑھو، نکاح بھی پڑھو، تم مسلمان ہو، تمہیں برباد کرنے کے لیے ہنود یہود اور نصارہ ہی کافی ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر رہے ہو؟ کیا ہے تمہیں ہو گیا؟ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور کیا لوگوں کے ثواب مطالبہ کر رہے ہیں؟ سب اسلام کے گروہ ہیں، ٹانیاں اسلام کی، کوئی ادھر کو شاخ چلی گئی، کچھ نہیں۔ یہ میرا مستقل مشن، میں اس پر باقاعدہ لیکچر دیتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اس کے لیے ڈھیروں دلائل میں نے پڑھ کر ڈھیر لگا دیے اس پر کہ بالکل ظالم ہے جو کہتا ہے کہ اسلام میں سے یہ گروہ کافر، کوئی کافر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو پتہ چلا اس میں گمراہی، مگر اللہ کے لیے یہ 2-4 حوالے میں نے پڑھے۔ اب کچھ اور دے دوں کیونکہ سوال اور بھی بہت سے، یہ میرے سامنے ہے نیل العطار امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سب حضرات کا مدار ہے، یہ سارے جو سلفی حضرات جن کے پاس یہ 8 جلدوں میں جو نا علامہ شوکانی کی قطر کے چیف جسٹس تھے، بڑے امام تھے، تو نیل العطار لکھی، اس میں یہ باب ہے، یہ 7ویں جلد 235 صفحہ سے شروع ہوتی ہے، باب مادہ فی الاستعانۃ بالمشرکین، کہ مشرکوں سے مدد لینا۔ اب صحیح حدیثیں چھوڑ دیں، دین دیکھیں، جو دعویٰ کے نام پر جہاد کریں، جھوٹی جعلی حدیثیں لکھی جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں اس مولوی ابراہیم سلفی کو، تو قتل ہو گیا، جو پیچھے زندہ وہ آئیں میدان، ایک بھی صحیح ثابت کریں۔ کب صفوان بن امیہ نے حنین میں کوئی حضور کے ساتھ جنگ لڑی؟ کوئی نہیں لڑی، ایک دن بھی اس نے جہاد نہیں آپ کے ساتھ کیا۔ اور کب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجاشی کے ساتھ جنگ کی تھی؟ جب کا دشمن کے ساتھ، حالانکہ نجاشی کا مسلمان ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک تھا، 2 کافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر یار زیادہ نقصان دہ اگر آ گیا، کوئی بات نہیں، مسلمان اپنے تحفظ کے لیے، کافر کے لیے نہیں، اپنا بچاؤ کر رہا ہے کہ یہ پھر بھی شریف آدمی، وہ الگ سی بات، مگر پھر بھی کہیں ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت زبیر نے نجاشی کے ساتھ جنگ کی مل کر۔ وہ گئے تھے مسلمانوں میں بھیجا، یار دیکھتے رہو دور بیٹھ کر کیا بنتا، ہاں تو کیوں ظلم کر رہے؟ یہ راؤ سنن پڑھو امام کی ظفر احمد عثمانی رحمہ، آپ کو پتہ چلے زبیر نے کب اس کے لیے جہاد کیا، صفوان نے کب جنگ کی ہے حضور کے ساتھ مل کر۔ آپ جعلی پیش کرتے ہیں، اور جو صحیح حدیثیں کہ گروہ آئے کہ رسول اللہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اے اللہ پر بھروسہ کرو، اے مسلمانوں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، حضور نے اعلان کرایا جب ابو سفیان نے احد پر چڑھ کر یہ کہا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر اور عمر، وہ سمجھا مر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، حالات خراب ہیں، ساتھی بھاگ گئے، ہم بچے چھپے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں کہتا مر گئے، کوئی نہیں بات، مگر حضرت عمر روکنے والے نہیں، انہوں نے کہا ظالم، یہ خیریت سے ہیں محمد اور میں، عمر اور ابو بکر، ہم زندہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا دیوی ہے مدد کے لیے، تمہاری کوئی عزا ہی نہیں۔ مائیوں کو پوچھتے ہیں، جیسے آج بھی کئی مائیوں کے دربار عزا بنائی ہوئی تھی، اور مکہ کے بعد سب سے بڑا دربار یہی تھا، طائف کی طرف تھا، اونٹوں کی قطاریں جاتی تھیں، قربانیاں چڑھتی تھیں، اور ابو لہب وغیرہ روتے تھے عزا دیوی کے پاس جا کر کہ عزا ہائے یہ ہمارا بھتیجا گمراہ ہو گیا، اب ہم روتے ہیں کہ بعد میں تیری پوجا کیسے ہوگی، یہ تو دین بدل رہا۔ عزا کو یاد کرتے، یہی کہا کہ ہماری عزا تمہاری عزا نہیں۔ اب حضور نے کہا یہ تو دینی غیرت کا معاملہ، اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کون سی دیویاں لیے پھرتے ہو، اللہ ہے ہمارا مددگار، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ترلے منتیں کریں، ڈوب مرنے کا مقام۔ اب دیکھیں صحیح حدیثیں چھوڑ دی ساری ظالموں نے، جہاد کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔
عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ